السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، یوں تو کسی کی تعیین کر کے جنتی یا جہنمی ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ صرف انہی لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں شرعی دلیل موجود ہو۔ مثلا 10 مبشرہ صحابہ کے بارے میں شرعی دلیل موجود ہے، لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ صحابہ جنتی ہیں۔ اسی طرح فرعون، حامان، نمرود اور ابو جہل کے بارے میں بھی ہم جہنمی ہونے کا قطعی فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بھی شرعی نص موجود ہے۔ اس کے علاوہ عام مؤمنین میں سے کسی کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، البتہ کچھ علامات ایسی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کے نیک صالح اور اچھے خاتمے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ انسان کے گناہگار اور برے انجام کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن پھر بھی یہ صرف اشارے ہی ہیں۔ چنانچہ ان کی بنیاد پر قطعی فیصلہ کرنا ہمارے لیے بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے تعیین کے ساتھ کسی پر حکم لگانے کا معاملہ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی کچھ جنتی لوگوں کی علامتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ عام اصول ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جنت میں داخلے سے انکار کرنے والوں کے علاوہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، جنت میں جانے سے کون انکاری ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی سورہ مؤمن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ اور جو اچھا کام کرے، مرد ہو خواہ عورت، اور وہ مسلمان ہو، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ تو گویا کہ جو مسلمان دنیا میں عمل صالح کرے گا تو یہ اس کی جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اب عمل صالح کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے، تو اس کے بارے میں ہم ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یوں تو ہر اچھے اور نیک کام کو ہم عمل صالح کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر 3 طرح کے شرائط موجود نہیں ہے تو کوئی اچھا اور نیک کام بھی عمل صالح نہیں بن سکتا۔ تو سامعین گرامی، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ فرمان ربانی ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ تو جو عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مخالف ہو، وہ عمل صالح نہیں بلکہ وہ باطل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے عمل میں مخلص ہو اور اسے صرف اللہ تعالی کے لیے ہی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے۔ تیسرے نمبر پر عمل کے صالح ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمل عقیدہ صحیحہ اور ایمان کی اساس پر مبنی ہو، کیونکہ بغیر ایمان اور صحیح عقیدہ کے اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور کافروں کے اعمال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں جو چٹل میدان میں ہو اور جسے پیسہ شخص
دور سے پانی سمجھتا ہو۔ تو سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کام اور عمل میں یہ تینوں صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ہر کام اور عمل صالح بن جائے اور ہمارے اندر جنتی والے صفات آ جائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکہ تمام مسلمانوں کو محض اپنے فضل سے جنت کا حقدار بنائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔